السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں۔ فا دال زبر فد، خا پیش خو، لام یا زر لی، فدخولی، فا یا زر فی، عین زر عی، عی، با کھڑا زبر با، دال یا زر دی، عبادی، وقفاً، اس کا وقف بھی ویسے ہی ہوگا عبادی، کیونکہ ہم نے وقف میں آخری حرف کو ساکن بنانا ہوتا ہے، مطلب اس کے اوپر جزم لگانی ہوتی ہے، تو یہاں پہ آلریڈی جزم لگی ہوئی ہے، پہلے سے ہی جزم لگی ہوئی ہے، تو جس طرح ہم نے ہجا کیا ہے وقف بھی ویسے ہی ہوگا۔ ہاں، فدخولی، فد، فد، دال کو ذرا ڈبل ساؤنڈ میں پڑھیں، فدخولی، فی عبادی، واو دال زبر ود، خا پیش خو، لام یا زر لی، ودخولی، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، تا یا زر تی، جنتی، وقفاً، جنتی، ودخولی جنتی۔ اب میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں، ایک دفعہ آپ سن لیں، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں سے دوبارہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے سننا ہے صرف، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا، دال کو واو کے ساتھ ملائیں گے جس طرح میں نے ابھی پڑھا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوگا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، مطمئنۃ ارجعی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک دفعہ میں نے یہاں وقف کیا ہے، ایک دفعہ میں اس کو ملا کے پڑھ رہا ہوں، ترجعی، ٹھیک ہے؟ جب وقف کریں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے ارجعی، ارجعی، حمزہ پر زیر لگائیں گے۔ زیر کیسے لگائے گی کل کے سبق میں نے تفصیل سے بتایا تھا، کل کی ویڈیو دیکھ لیں جو لوگ سوشل میڈیا پر ہمارا سبق دیکھ رہے ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا مانگیں، دعا مانگو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا الہ العالمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا اللہ آپ نے فضل فرمایا، آپ نے مہربانی فرمائی، یا اللہ آپ نے ہم پر احسان فرمایا، یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، آمین۔ یا اللہ مہربانی فرما اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ یا اللہ اس کو قبول فرما لے، آمین۔ یا اللہ اس کو قبول فرما لے، آمین۔ یا اللہ اس کا ثواب اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش فرما، آمین۔ تمام انبیاء کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، تمام سلاسل کے صوفیہ اولیاء اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، آمین۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے دور کے قریب کے جتنے رشتہ دار، دوست، ہمسائے، اساتذہ کرام، تمام متعلقین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، جو حضرات، خواتین و حضرات سوشل میڈیا پر ہمارے سبق کو سن رہے ہیں، یا اللہ ان کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، آمین۔
یا اللہ یا اللہ یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ مہربانی فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں آپ نے ہمیں نصیب فرمائیں، یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ساری افطاری کو قبول فرما، یا اللہ روزوں کو قبول فرما، یا اللہ نماز تراویح کو قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان یا اللہ آپ کی رضا کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان مغلوب ہیں سب کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دل بہت رنجیدہ ہے، یا اللہ بہت دکھی دل کے ساتھ یہ دعا آپ سے کر رہا ہوں، یا اللہ مہربانی فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جو علماء ہیں ہمارے رشتہ دار تھوڑی ہیں، صرف آپ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حدیث کی نسبت کی وجہ سے ان سے محبت ہے، آپ کے کلام قرآن پاک کے علم کی نسبت کی وجہ سے ان لوگوں سے محبت ہے، کیونکہ ان کے سینوں میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہے۔ یا اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچا لے، یا اللہ ان کو بم دھماکوں سے بچا لے، یا اللہ ان کو چھریوں کے واروں سے بچا لے۔ یا اللہ کسی علماء کو چھریوں وار مار کر شہید کر دیے، کسی کو بم دھماکوں میں شہید کر دیا گیا، کسی کو کسی طریقے سے۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان اہل علم حضرات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے نیک مقرب بندوں میں شامل فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے والدین کو صحت عطا فرما۔ ان تمام بچوں نے، نور نے، آمنہ نے، مدیہ نے، حجاب نے، مہر علی نے جو قرآن پڑھا ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ آپ نے پڑھنے کی توفیق دی، مجھے پڑھانے کی توفیق آپ نے دی، یا اللہ آپ مہربانی فرما اسے قبول بھی فرما لے۔ ہمارے جتنے رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ جنت کی طلب کریں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگیں۔ یا اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں پر، گزشتہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ یا اللہ معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ استغفر اللہ انہ کان غفارا، استغفر اللہ انہ کان غفارا۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، آپ معبود برحق ہیں۔ یا اللہ آپ قل هو اللہ احد ہیں، اللہ الصمد ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ آپ کے سوا یا اللہ ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، یا اللہ ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک یا اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا، صحت عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ خیر والا معاملہ فرما، رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کسی کی حق تلفی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام متعلقین جو ہمارے یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سب کو یا اللہ سب کے نام یا اللہ سب کے ناموں کو جنت میں جانے والوں کی فہرست میں شامل فرما۔ یا اللہ ان تمام بچوں کو نیک بنا۔ یا اللہ اس مدرسے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں سب کو نیک بنا۔ یا اللہ جو قرآن کی تکمیل کر کے، ناظرہ قرآن پاک کی تکمیل کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، ان کی بھی یا اللہ ان کے ساتھ بھی خیر و عافیت والا معاملہ فرما، ان کے معاملات کا انجام بھی خیر پر فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما، قبول فرما۔ یا اللہ مغفرت کا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے،
یا اللہ جہنم سے آگ کی آزادی کا عشرہ ہے، یا اللہ ان دنوں کی نسبت سے ہماری یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا، یا اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، یا اللہ ایسے اعمال کرنے سے بچا یا اللہ جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہماری طبیعت میں شامل فرما، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہماری عادت میں شامل فرما، صبح و شام قرآن کی زیارت کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنا بھی قرآن پڑھا ہے یا اللہ آج تک آپ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر عطا فرما، اپنی شان کے مطابق ہمیں جزا عطا فرما، یا اللہ ان تمام بچوں کو یا اللہ ان کے نصیب اچھے فرما، ان بچیوں کو اچھے گھر عطا فرما، یا اللہ جتنے بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں یا اللہ جتنے بھی بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں یا اللہ سب کے نصیب اچھے فرما دے، سب کے لیے وافر روزی کے اسباب مہیا فرما دے، یا اللہ سب کو گرنے سے، چوٹ لگنے سے، خون نکلنے سے، ہڈی کے ٹوٹنے سے محفوظ فرما، یا اللہ زینب کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ زینب کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ اس مدرسے کا اسے متولی بنا دے، یا اللہ اس مدرسے کا اسے محتمم بنا دے، یا اللہ مہربانی فرما، قبول فرما، یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں آپ سے یا اللہ سب کو قبول فرمانا، عافیت والا معاملہ فرمانا، یا اللہ خیر والا معاملہ فرمانا، یا اللہ ہمارے ساتھ سختی والا حساب کتاب والا معاملہ نہ فرمانا، اپنی رحمت کے ذریعے سے بغیر حساب کتاب کے یا اللہ جنت میں داخل فرمائیو، یا اللہ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے تو یا اللہ جس طرح کوئی میزبان مہمان کے ساتھ اکرام والا معاملہ کرتا ہے ہمارے ساتھ بھی ویسا معاملہ فرمائیو، شفقت والا معاملہ فرمائیو، یا اللہ مہربانی والا معاملہ فرمائیو، موت کی سختیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، موت کے وقت پیاس کی شدت سے ہماری حفاظت فرمائیو، یا اللہ موت کے مراحل سے یا اللہ آسانی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائیو، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیجیو، جنت میں داخلہ نصیب فرمائیو، جہنم کی آگ سے بچائیو، یا اللہ پل صراط پر سے آسانی سے گزار دیجیو، یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا وسیلہ آپ کو دیتے ہیں، محبت کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں، صحابہ کرام سے جو محبت ہے اس محبت کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیو، یا اللہ ان کو رد نہ فرمائیو، یا اللہ ہمیں خالی نہ ٹھکرا دیجیو، یا اللہ ہمیں خالی نہ بھیج دیجیو، یا اللہ جھولیاں بھر بھر کے یا اللہ ہمیں اپنی رحمت لوٹنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، یا اللہ خیر والا معاملہ فرما، ہم تیرے کمزور بندے یا اللہ نافرمانی کر کے کہاں تک جائیں گے، یا اللہ ہماری نافرمانی سے آپ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری عبادات سے بھی آپ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تو بے نیاز ہیں یا اللہ، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یا اللہ آپ تو بے نیاز ہیں، یا اللہ آپ تو بے نیاز ہیں، یا اللہ آپ ایسے بادشاہ ہیں جو نہ مانگنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں، جھولیاں پھیلا کر مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان مغلوب ہیں یا اللہ سب کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ سب کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام خیر پر فرمائیو، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیو، یا اللہ تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔